اور میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے کہ تم مانگنے سے پہلے تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم نے کچھ کرنا ہے، کیونکہ محبت دراصل کرنے کا نام ہے. محبت احساس نہیں ہے، محبت ایک ایکشن ہے. اور وہ ایکشن کیا ہے جو ہم نے دیکھا؟ جیسے بھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ خدا نے جہان سے پیار تو کیا لیکن دیا کیا؟ اپنا ایک لوتا بیٹا اس نے دے دیا. دو مثالیں دنیا میں ملتی ہیں، ایک میرا خدا اور ایک ایمانداروں کا باپ ابراہیم. جب میں کبھی ابراہیم کی سٹوری پڑھتا ہوں تو کہاں جاتا ہوں اور وہاں لکھا ہے جب چھری اس نے بچے کی گردن پر رکھی، وہ بالکل ابھی اس کو چھری پھیرنے والا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو باندھ لیا ہے، اس کو رسی میں سے باندھ دیا ہے. شاید اس نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، یہ ذکر نہیں لکھا، لیکن ڈیفینیٹلی جب وہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہوگا تو سوچئے گا. اور شاید ابراہیم نے اپنی بھی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہو، اپنے بچے کو وہ تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور لکھا کہ جیسے اس نے گردن پر چھری رکھی آواز آئی ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے. یہ عمل ہے محبت. اور محبت وہ ہے کہ تمہاری کی سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ دوسرے کو دو. اور آج کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ پیسہ. یہ آج بھی قیمتی ہے، یہ مسیح کے دور میں بھی قیمتی تھا. آپ یاد رکھیے گا جس دن مسیح خداوند ہیکل میں داخل ہوئے اور مسیح خداوند نے آ کر ان میزوں کو جو منی چینجرز کی میزیں تھی، جس دن اس نے ان کو کٹی کیا، اس وقت فریسیوں فقیہوں نے کہا ہونے سے بندے کا خاتمہ چاہیے کیونکہ یہ ہماری شہرت پہ پڑ گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے اس پیسے پر آ کے ہاتھ ڈال لیا جس پر ہم کاروبار کرتے ہیں. اب اس کو مارنا، 5ویں دن اس کو پکڑ کر انہوں نے ہیرودیس کے سامنے پیش کر دیا. اس سے پہلے 3 سال مسیح نے اور بڑے بڑے کام کیے جو یہودیوں کے لیے الٹے تھے، لیکن نہیں بولے. مارنے لگے، مسیح غائب ہو گئے، پھر سوچا چاٹو سی کہیے بندے ٹھیک کریں گے نہ کرتا رہے. لیکن جس دن پیسے کو ہاتھ پڑا انہوں نے مسیح کو اسی وقت خریدا، اور اس 5 دن کے اندر اندر یہودا اسکریوتی کو تیار کیا گیا، اس کو پیسے دیے گئے، پورا ماسٹر پلان بنا کے مسیح کو صلیب دے دیا گیا. کیونکہ پیسہ قیمتی چیز تھی، قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیز رہے گی. اور وہ یسوع کے لوگ جو اپنی زندگی میں سے، جو اپنے مال میں سے مال دیتے ہیں، خدا ان کو برکت دیتا ہے. مسیح نے کہا میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، میں ہسپتال میں تھا، میں بیمار تھا، میں جیل میں تھا، تم نہیں آئے. تو کیا ہوا؟ سب بڑے پریشان. کیا کرو ساتھ؟ مسیح نے کہا چھوٹوں کی طرف اشارہ کر کے. چھوٹوں کا مقصد ہے غریبوں کی طرف اشارہ کر کے. چھوٹے بچے تو جیل میں بند نہیں ہوتے نا، غریب انسانوں کو چھوٹا لکھا گیا. چھوٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تم نے ان میں کسی کے ساتھ کیا، تم نے میرے ساتھ کیا. تو یاد رکھیے گا جو ہم مین ٹو مین پیار کرتے ہیں، جو ہم یہاں امریکہ میں بیٹھ کے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ ان کے لیے نہیں کر رہے، آپ یسوع کے لیے کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا جب آپ یسوع کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یسوع آپ کے لیے کیا کرے گا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ جو روٹیاں اور مچھلیاں جو یسوع نے معجزہ کر کے بنائی، ویسی روٹی ویسی مچھلی زندگی میں کسی نے کھائی نہیں ہوگی، دنیا کے بننے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک. تبھی تو لوگ یسوع کے پیچھے پیچھے تھے. میری بیوی جب اچھی کوئی سالن بناتے ہو تو میں اس کی بڑی تعریف کرتا ہوں، یہ گھروں میں ہوتا ہے. اور وہ جو بھوکے تھے ہزاروں، جب انہوں نے وہ مچھلی اور روٹی کھائی جو یسوع نے بنائی، آپ کو پتا ہے میں جب بنائی تھی تو میچ پینے والوں نے کیا بولا تھا؟ کہنے لگے پہلے تو سب پیڑی نہیں تھی اور چلی نہیں. امیجن کریں. اور میچ بنانے کا جو طریقہ ہے یہ شاید 25 سال 30 سال پرانی میچ ہوتی ہے، وہ اچھی ہوتی ہے. مسیح نے 30 سال پیچھے جا کے وہ معجزہ کر کے انہیں دے دیا کہ یہ پیو. روٹی بھی ایسی ہی ہوگی، زندگی میں نہیں کھائی ہوگی غریبوں فقیروں نے، نہ ایسی مچھلی کھائی ہوگی. کیونکہ مسیح کرنا اور دینا اس کو پیار کرتا ہے. ایک بڑی پیاری چھٹی آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں مثال کی کتاب میں. مثال 15 باب اس کی 17 آیت. محبت ہو تو آپ غربت میں بھی بادشاہ ہیں.
یہ بھی یاد رکھیے گا، غریب سارے ہوتے ہیں، زندگی میں اوپر نیچے ہمیں چلنا ہے۔ محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات، عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ ساگ پات مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے سائی باغ میں، آپ یقین مانیں اگر آپ کسی گاؤں میں چلے گئے تو وہاں ساگ توڑنے پر پابندی نہیں ہوتی تھی۔ زمینداروں نے لگایا ہوتا تھا، پٹے پٹے لگاتے تھے گھوڑوں کے لیے، ساتھ تھوڑا سا سرسوں پھینک دیتے تھے، آپ نے ساگ توڑ لیا، آپ نے ساگ، کوئی پیسہ نہیں لگتا تھا۔ یہ بات ہو جاتی ہوئی ہے، یہ تو ہم سڑکوں پہ بارش کے بعد کھاروں نالوں میں لگا ہوتا تھا۔ سب سے گھٹیا خوراک پتے، ساگ پات، سب سے غریبوں کی سستی خوراک، لیکن وہ بھی اگر محبت والے گھر میں ہے، ان زندگیوں میں ہے جن میں محبت ہے، ان زندگیوں میں ہے جہاں خدا ہے، ان زندگیوں میں ہے جو مسیح کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں، تو اگر وہ ساگ بھی کھائیں، اگر وہ پتے بھی کھائیں، تو وہ کہتا ہے کہ امیر کے پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ جو محبت ہمیں اپنی زندگی میں خوشیاں دے سکتی ہے، اگر ہم دوسروں کے لیے محبت رکھیں گے، الٹیمیٹلی ہماری زندگی اور خوشحال ہو جائے گی اور ہم اپنے طور پر بہت بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا مسیح خدا ان غریبوں کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں غریبوں کے لیے آیا، میں قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے آیا، میں اسیروں کو چھڑانے کے لیے آیا، میں غریبوں میں خوشخبری پھیلانے کے لیے آیا، اور وہ غریبوں کے ساتھ رہے۔ روت اور نعومی کی کہانی آپ کو سنی ہوگی، دو بہویں، سسر مر گیا، شوہر مر گئے، جوان ہے، بیٹا ہے نہیں۔ یاد رکھیے گا بیٹا بہت ضروری تھا اس زمانے میں، اسی نے گھر کو چلانا، وہی ذمہ دار تھا۔ امریکہ میں تو زیادہ عورتیں نہیں کام کرتی ہیں، اس معاشرے میں زیادہ بندے ہی کام کرتے تھے۔ تو جو آدمی تھا وہ سورس تھا، ایک لیونگ سورس ہوا کرتا تھا فیملی کے لیے، کچھ بھی نہیں۔ وہ ساس کہتی ہے میں واپس جاؤں گی، یہ کہتی ہے ٹھیک ہے، روتی وہ بھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ کہتی ہے میں چلی جاتی ہوں، اگر اماں تو منع کرتے تو میں چلی جاتی ہوں۔ دوسرے نے کیا بولا؟ روت کرنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میں وہیں جاؤں گی جہاں تو جائے گی۔ تو غریب ہے تو کیا ہوا، تیرے پاس کچھ نہیں مجھے دینے کو، تو کیا ہوا؟ میں جاؤں گی اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا اور تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ اس غربت میں جب آئی تو کیا ہوا، اس نے بالٹیوں کو چھٹے چن چن کے اس نے اپنی زندگی گزارنے کا سوچا، لیکن ہوا کیا؟ یسی کہاں سے پیدا ہوا، داؤد کہاں سے پیدا ہوا؟ میرا یسوع اسی نسل سے ہے۔ اور اسرائیل کے لیے مشہور ہے کہ یہودا کی سلطنت جو ہے وہ کبھی جاتی نہ رہے گی۔ اس قبیلے کو اتنی خدا نے برکت دی، اس عورت کی اس غربت کے انداز کو پیار کرنے کے وسیلے سے، کیونکہ اس ساس میں اور اس بہو میں کیا تھا؟ پیار تھا۔ اس نے پیار پر سب کچھ قربان کر دیا، اس نے اپنے ماں باپ بہن بھائی، اپنا ملک، اپنا خدا، اپنے دیوتا سب کچھ چھوڑا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ نعومی ایک پیار کرنے والی ساس تھی۔ اس نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا، جب تک اس کا شوہر تھا وہ اس کے ساتھ تھی، اپنی ساس کے ساتھ، اور اس نے دیکھا کہ یہ عظیم عورت ہے، ایسی عورت مجھے کہاں ملے گی؟ نہ میری ماں، نہ میری بہن، نہ میرا رشتہ دار، تو کیوں نہ میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ لو بگیٹس لو۔ ایک گیت ہم گاتے ہیں پرانے زمانے میں، جو بزرگ ہیں 50 سال والے 3-4 بندے بیٹھے ہیں، کیا انہیں یاد ہو؟ دل دے کے دیکھو، دل دے کے دیکھو، دل دے کے دیکھو جی، دل لینے والوں دل دینا سیکھو جی۔ ہم اس دنیا میں شاکی ہیں، وہ نہیں ایسے کر رہا، وہ نہیں ایسے کر رہا، وہ نہیں ایسے کر رہا۔ ارے ہم نے کیا کیا؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی آنکھ کا شہتیب تو دیکھوں میں، میری پارٹیسپیشن کیا ہے میرے خاندان کے لیے، میرے چرچ کے لیے، میرے لوگوں کے لیے، ان بہن بھائیوں کے لیے جنہیں میں جانتا نہیں، جو یسوع کے خون میں شامل ہے، جو میری کلیسیا ہے، جس بدن کا میں حصہ ہوں، چاہے میں انگلی ہوں، چاہے میں ہڈی ہوں، چاہے میں کان ہوں، لیکن وجود تو میرے یسوع کا ہے۔ اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ اور جب میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر تو مجھے تنور میں ڈالا جائے گا، پھر تو مجھے ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جہاں کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اگر شاکی بن جائیں، ہم ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ
شکایت ہی کرتے رہے. تو مجھے یاد ہے ایک عورت ہے تو وہ اپنے آفس میں جب بھی جاتی ہے وہ جا کے یہی کہتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے بڑی تنگ ہوں, میری ساس نہیں اچھی, میری ماں نہیں اچھی, میرا شوہر نہیں اچھا, میری بہن نہیں اچھی, وغیرہ وغیرہ جام ہو رہتی. اس کے ساتھ ہی سنتے ہیں وہ, سن کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ایک آدھ مہینہ وہ بولتی نہیں ہے, خاموش ہو جاتی ہے. اس کی ایک دوست ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ تجھے کیا ہوا, تو اب خوش ہو گئی ہے, تو روز کہتی تھی میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا. تو میں اس کی وہ لائن کے انگلش میں لکھ کے لایا ہوں. تو اس نے کہا کہ کیا تم نے علیحدہ اپارٹمنٹ لے لیا, کیا تو علیحدہ ہو گئی اپنی فیملی سے, دیٹس وائی یو آر سیٹسفائیڈ. اس نے بولا نو. کہتی ہے ڈو یو گاٹ اے سیپریٹ اپارٹمنٹ. اس کی سہیلی پوچھتی ہے اس سے. She replied, no, I have learned to live with them. I have started loving them. میں نے انہیں پیار کرنا شروع کر دیا ہے. میری ساس خدا کو جنت نصیب کرے بہت خدا کو پیار کرنے والی تھی. ایک لفظ بولا کرتی تھی طارق, زبان شیریں تو ملک کی. کئی دفعہ ماں نے بولا ہے آپ اپنی زبان کو میٹھا رکھو. اب زبان میٹھی ہو ہی نہیں سکتی اگر میرا سینہ میٹھا نہیں. اگر میرے دل میں برائی بھری ہوئی ہے تو میرے منہ سے تو گند ہی نکلے گا نا. درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. جب میرے اندر اچھائی نہیں ہے, میرے اندر شیرینی نہیں ہے, میرے اندر مٹھاس نہیں ہے, تو میں کیسے اور کب تک مٹھاس دکھا سکتا ہوں کسی کو. تو اندر میٹھا کرنا ہے, پیار کرنا ہے, کیونکہ جب ہم پیار کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکتے ہیں. محبت کرنے والا نور میں رہتا ہے. میں جلدی جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. نمبر 7 ہے یہ, محبت کرنے والا کس میں رہتا ہے. میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا. ابھی آپ گا رہے تھے تو اس کے لیے بھی آپ دیکھ لیجئے. یہاں لکھا ہے پہلا یوحنا 2:10. پہلا یوحنا 2:10. جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے, بھائی سے, وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر کھانے کا نہیں. نور میں رہنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نور میں بھی ہے اور ٹھوکر بھی نہیں لگے گی. بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ ہم جب نور میں ہوں گے تو ہمیں ٹھوکر نہیں لگے گی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم یسوع کے ساتھ چلیں گے تو ہماری زندگی کا راستہ بڑا آسان ہوگا, نہ کوئی پتھر ہوگا, نہ کوئی گھاٹی ہوگی, نہ کوئی اونچائی نہ چڑھائی. ہم یسوع کے ساتھ آرام سے. ایسا نہیں ہے. رکاوٹیں یسوع کے ساتھ بھی ہیں, رکاوٹیں شیطان کے ساتھ بھی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یسوع کے راستے پہ جب چلیں گے تو جب بھی رکاوٹ آئے گی پہلے تو ہماری برداشت سے کم ہوگی, کیونکہ خدا کی میجرمنٹ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کتنا دکھ لے سکتے ہیں, اور یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. رکاوٹیں نور میں بھی ہیں, لیکن جو محبت کرنے والا انسان ہے, جو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے, وہ جب نور میں ہوگا تو وہ راستہ دیکھ دیکھ کر چلے گا. جہاں رکاوٹ آئے گی, پتھر آئے گا, اس سے ہٹ جائے گا. اور جہاں اندھیرا ہوگا پھر وہ اپنی منزل کا وہ انتخاب نہیں کر سکتا, پھر اسے ٹھوکریں لگیں گی. اور یہاں کہتا ہے کہ جو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے وہ نور میں رہتا ہے. سورج روشنی کا منبع ہے. پوری دنیا کو, پوری کائنات کو اگر روشنی دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ سورج. جس وقت یہ سورج ہماری زمین سے, محور سے ہٹ جاتا ہے تو آسمان میں یعنی کہ کائنات میں بہت سے پتھر ہیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں, چاند. یہی سورج جب اس کی روشنی ان پتھروں پر پڑتی ہے جو سیاہ پتھر ہے تو وہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم دیکھتے ہیں وہ چمک رہے ہیں. جب چمکتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں, ان میں روشنی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ سورج کے سامنے آتے ہیں وہ چمکنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہم جب مسیح کے سامنے آئیں گے, جب ہم خدا کے سامنے آئیں گے, جب ہم انسانوں سے وہ سلوک کریں گے جو خدا نے ہمیں تربیت دی ہے, تو پھر ہمارا زندگی, ہماری موجودگی نور بنے گی, روشنی بنے گی. اور بائبل میں آپ نے لکھا اور پڑھا ہوگا کہ اس دنیا کے کجروں اور ٹیڑے انسانوں میں, لوگوں میں بے عیب ستاروں کی مانند چمکو. ستارے روشنی نہیں رکھتے, میں اور آپ روشنی نہیں رکھ سکتے اگر یسوع کا نور
ہماری زندگی پر منعکس نہ ہو تو ہم بالکل ایسے سیاہ پتھر ہیں جیسے آسمان پر ستارے ہیں. تو زندگی میں نور رکھنے کے لیے we need to have that direction to receive that light. اس یسوع کو ہم روز ملیں, صبح شام ملیں, تاکہ وہ ہماری زندگی میں آئے. عزیزو, پہلا کرنتھیوں 13 باب محبت کے اوپر ایک بہت پیارا تھیسس ہے جو پولس نے لکھا ہے. بہت پیارا تھیسس, آپ پڑھیں اس کو. میں اسی کو پڑھ کے اور میں کچھ چیزیں اس میں سے لکھ کے لایا. میں نے ان کو دیکھا اور اس بات کو میں نے کہا کہ یہ حقیقت محبت ہے. اور اس کے میں نے 3 آگے سے حصے کیے: مقام محبت, اصل محبت اور حد محبت. مقام محبت ہے کہ میں آدمی اور فرشتوں کی زبانوں سے افضل محبت رکھنے والا انسان ہے. نبوت کا مل جانا, تمام علوم سے واقفیت اور آگاہی ہو جانا, یہ سب بھیدوں کا واقف ہونے سے بہتر وہ شخص ہے جو محبت رکھتا ہے. ایسے ایماندار سے جو پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے یا اپنا سارا دھن دولت غریبوں کو دے سکتا ہے, بے شک وہ اپنا بدن بھی جلانے کے لیے دے دے, لیکن محبت رکھنے والا شخص اس سے افضل ہے. اصل محبت کیا ہے؟ محبت صابر ہوتی ہے, محبت مہربان, محبت حسد نہیں کرتی, محبت شیخ نہیں مارتی, محبت کرنے والا شخص پھولتا نہیں, غرور نہیں کرتا, تکبر نہیں کرتا, محبت نازیبا کام نہ کرتی ہے اور نہ کرنے والے کو پیار کرتی ہے, اپنی بہتری نہیں چاہتی, جھنجھلاتی نہیں, بدگمانی نہیں کرتی, محبت بدکاری سے یا برے کاموں سے خوش نہیں ہوتی. اور حد محبت کیا ہے؟ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. بڑا مشکل کام ہے سب کچھ سہنا. مسیح نے کہا کہ اگر تمہارے منہ پر کوئی ایک ہاتھ تھپڑ مارے تو تم دوسرا کر دو. آج کی دنیا میں نہ تو میں نے کوئی ایسا بندہ دیکھا نہ آپ دیکھیں, لیکن محبت اور اس کا درد سب کچھ سہ سکتی ہے. جب مسیح خداوند کے انہوں نے جسم پر کوڑے مارے, تھپڑ مارے, تھوکا, کانٹوں کا تاج ہاتھوں میں کی, سب کچھ کیا, تو اس کے بعد مسیح کا پہلا کلمہ ہم سب کو یاد ہے, اے باپ انہیں, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو اگر ہم مسیح کے ماننے والے ہیں تو ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیں. بے شک بہت مشکل ہے, سب باتوں پر یقین کرتی ہے, باتوں کا مقصد ہے جو کلام میں لکھا ہے, سب باتوں کی امید رکھتی ہے اور سب باتوں کو برداشت کر سکتی ہے. یہ محبت ہے اور اس کو زوال نہیں. محبت انمٹ ہے, محبت کبھی موقوف نہ ہوگی. ایمان, امید, محبت تینوں افضل ہے, لیکن دائمی کیا ہے؟ محبت. اگر ہماری زندگی میں محبت ہے, اور خاص طور پر برادرانہ محبت کی بڑی قسمیں ہیں. ماں باپ کی محبت ہے, میاں بیوی کی محبت ہے, آپ کو اپنے ڈریس سے محبت ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے پروفیشن سے محبت ہو سکتی ہے, اپنے دوستوں سے محبت ہو سکتی ہے, لیکن محبت وہ ہے جنہیں آپ نہیں جانتے اور ان کو آپ پیار کریں. یہ ہے محبت. سادھو سندر سنگھ تبت کی پہاڑیوں میں جا رہے تھے تو اچانک ان کی بس رک جاتی ہے. بس سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے بہت دھواں ہے اور ایک گھر کو اور اس کے ساتھ ایک سٹور ہے اور چند ایک درخت ہے جن کو آگ لگی ہے اور دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. سادھو سندر سنگھ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے غور سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. ایک آدمی مقامی ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو سادھو دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا ہے اور جس درخت کو آگ لگی ہے وہ چڑیا بار بار اس درخت کے اوپر آتی ہے, پھر اڑ جاتی ہے, پھر آتی ہے, پھر اڑ جاتی ہے. تیسری چوتھی دفعہ آتی ہے, اس کے پاس چل جاتے ہیں, وہ اندر گر کے مار جاتی ہے. سادھو سندر سنگھ بڑے اداس ہوتے ہیں, کہتے ہیں اس نے کیا کیا یار, تو نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ تو وہ آدمی کہتا ہے سرکار میں جانتا ہوں یہ جس گھر کو آگ لگی ہے, یہ جس درخت کو آگ لگی ہے, یہ میرا ہی گھر ہے, یہ میں اس کا مالک ہوں اور میں اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں. اس درخت پر اس چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا اور ابھی اس کے بچے نکلے تھے چھوٹے چھوٹے اور میرے سامنے ان کے منہ میں کھانا ڈالتی تھی. میں آج شہر میں ہوں, واپس آئی ہوں تو یہ ہو گیا اور یہ دیکھ لیا اپنے بچوں کی خاطر مر گئی. پیار, یہ آپ یقین کریں کہ یہ خدا نے اپنی پوری خلقت میں پیار ڈال دیا ہے اور یہ دنیا ہی تو پیار ہے. خدا کیا ہے؟ خدا پیار ہے. God is love. یہی تو اس کی پہچان ہے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہم زبور گاتے ہیں کہ ہر ایک شے جو ساہ ہے لیندی
گاوے ہم یہوہ کی. ہم کیوں خدا کی حمد گاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اسے پیار کرتے ہیں. اگر ہمارا اس سے رشتہ نہیں ہے تو ہم کیوں حمد کریں اس کی؟ ہر لیونگ تھنگ، ایوری لیونگ تھنگ خدا کو پیار کرتی ہے، کیونکہ وہ چیونٹی کو بھی وقت پر روٹی دیتا ہے. اتنا پیارا بات ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں انہوں نے بہت بڑی دوربین بنائی ہے جو کہ گلیکسیز کو دیکھتی ہے، اور اس میں ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز ہیں. اور جب بائبل میں آپ پڑھتے ہیں کہ خدا ان کو نام بنام جانتا ہے، آپ یقین مانیے اس خدا کو دل کرتا ہے کہ سارا دن اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک ایک انسان کو نام بنام جانتا ہے، اپنی ایک ایک مخلوق کو نام بنام جانتا ہے. اور ہماری تو اس نے تصویر اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر بنائی ہوئی. اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ہاتھ کی ہتھیلی واحد وہ جسم کا حصہ ہے جو آپ کی آنکھوں کو سب سے اچھا ویژن دے سکتی ہے، اور وہاں پر میری اور آپ کی تصویر ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خیال کریں کہ ہم نے اس دنیا سے ایک سفر کو گزار کے ایک عدالت میں جانا ہے، اور وہاں کوئی حساب نہیں سوائے یہ کہ تو نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کیا، تو نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا. تجھے تعلیم تو میں نے دی، حکم تو میرے بیٹے نے دیا، پولوس تجھے کہتا رہا اور تو کیا کرتا رہا. سو ہمیں ہمیشہ اس بات پر کاربند رہنا ہے، جیسے آپ کر رہے ہیں اسے جاری رکھیے. اور خداوند سے دعا ہے کہ اور لوگ نصیب میں آ کے شامل ہوں، اور لوگ آئیں اور خداوند کی اس خدمت کو جاری ساری خدا رکھے. آپ سب کو خدا برکت دے. تھینک یو. خوبصورت میسج کے لیے تھوڑی سی تالیاں بے انصافی ہے. اس نے الفت کی انتہا کی ہے، بے وفاؤں سے بھی وفا کی ہے. ایسا مرد خدا نہیں دیکھا جس نے سولی پہ بھی دعا دی ہے.